حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے خطبات۔ جناب سیدہ علیہ السلام کے جو خطبے کتابوں میں نقل ہیں، ان کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے کلام میں حقائق و معرف کا دریا موجیں مار رہا ہے۔ ہم یہاں صرف 2 خطبوں کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں، جن سے صرف مطالب پر آگاہی ہو سکتی ہے، نہ کہ قدرت زبان پر۔ پہلا خطبہ، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا تاریخی خطبہ، خطبہ فدق۔ حضرت علی علیہ السلام سے حق خلافت چھننے کے بعد جب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو یہ اطلاع ملی کہ ارباب خلافت نے یہ طے کر لیا ہے کہ آپ علیہ السلام کو باغ فدق سے محروم رکھا جائے، تو آپ علیہ السلام نے مسجد میں جا کر اپنی مظلومیت کا اعلان کرنے اور لوگوں کے درمیان ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمانے کا ارادہ کر لیا۔ یہ خبر مدینے اور اس کے اطراف میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ دختر رسول علیہ السلام جگر گوشہ نبی اپنے حق کے حصول اور حکومت وقت کے اعمال کا پردہ چاک کرنے اپنے بابا کی مسجد میں خطبہ ارشاد فرمانے والی ہیں، تو ہر طرف سے لوگ جوک در جوک مسجد نبوی میں پہنچنے لگے۔ جب آپ علیہ السلام نے اپنے دولت کدے سے مسجد نبوی جانے کا ارادہ کیا تو آپ علیہ السلام نے چادر سر پر اوڑھی، مخنا درست کیا اور بنی ہاشم کی خواتین کے حلقے میں گھر سے باہر تشریف لائیں۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی چادر کی گوشے زمین پر خط دے رہے تھے اور آپ علیہ السلام کے چلنے کا انداز بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھا۔ جب آپ علیہ السلام دربار خلافت میں پہنچی تو خلیفہ وقت مہاجرین و انصار کے مجمع میں بیٹھا ہوا تھا۔ پھر آپ علیہ السلام اور ان کے درمیان ایک پردہ ڈال دیا گیا اور آپ علیہ السلام اس پردے کے پیچھے بیٹھ گئیں۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تحریر کردہ ہبہ نامہ رد کیا گیا اور آپ علیہ السلام کی طرف سے پیش کی گئی گواہیوں کو تسلیم نہیں کیا گیا اور فدق کے بطور میراث مطالبے کو ایک جعلی حدیث کا سہارا لیتے ہوئے قبول نہیں کیا گیا، تو آپ علیہ السلام نے ایک جامع اور طویل خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے خطبے کا آغاز ان الفاظ میں کیا: توحید، خدا کی صفات اور غرض خلقت کا بیان۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اپنی بے شمار اور بے انتہا نعمتوں سے نوازا۔ میں شکر بجا لاتی ہوں اس کی ان توفیقات پر جو اس نے مجھے عطا کی، اور خدا کی حمد و ثنا کرتی ہوں ان بے شمار نعمتوں پر جن کی کوئی انتہا نہیں اور نہ ہی ان کا کوئی بدلہ ہو سکتا ہے۔ ایسی نعمتیں جن کا تصور کرنا امکان سے باہر ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کی قدر کریں تاکہ وہ ہم پر اپنی نعمتوں کا اضافہ فرمائے۔ ہمیں شکر کی دعوت دی ہے تاکہ آخرت میں بھی وہ ایسی ہی اپنی نعمتوں کا نزول فرمائے۔ میں خدا کی وحدانیت کی گواہی دیتی ہوں، وہ وحدہ لا شریک ہے، ایسی وحدانیت جس کی حقیقت اخلاص پر مبنی ہے اور جس کا مشاہدہ دل کی گہرائی سے ہوتا ہے، اور اس کے حقیقی معنی پر غور و فکر کرنے سے دل و دماغ روشن ہوتے ہیں۔ وہ خدا جس کو آنکھ کے ذریعے دیکھا نہیں جا سکتا، زبان کے ذریعے اس کی تعریف و توصیف نہیں کی جا سکتی، جو وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ وہ خدا جس نے ایسی ایسی موجودات خلق کی جن کی اس سے پہلے نہ تو کوئی نظیر ملتی ہے اور نہ کوئی مثال۔ اس نے اپنی مرضی و مشیت سے اس کائنات کو وجود بخشا، بغیر اس کے کہ اسے اس کے وجود کی ضرورت ہو یا اسے اس کا کوئی فائدہ پہنچتا ہو، بلکہ کائنات کو اس نے اس لیے پیدا کیا تاکہ اپنے علم و حکمت کو ثابت کر سکے، اپنی اطاعت کے لیے تیار کر سکے، اپنی طاقت و قدرت کا اظہار کر سکے، بندوں کو اپنی عبادت کی ترغیب دلا سکے اور اپنی دعوت کی اہمیت جتا سکے۔ اس نے اپنی اطاعت پر جزا اور نافرمانی پر سزا معین کی ہے تاکہ لوگ اس کے غضب سے دور رہیں اور جنت کی طرف کھینچ آئیں۔